ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، سیدنا الامام الہمام سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت و نبوت میں عرض گناہ ہیں. فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے سبحان جائیں اللہ، گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے. بے شک. ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں سبحان گے، اللہ، سبحان اللہ، تھی سبحان خبر اللہ. جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. آج جب آپ میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت سے پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو حضور کے زمانے میں نہ ہوا، صحابہ نے نہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے. گویا کہ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نبی کے میلاد اور نبی کے ذکر، نبی کے تذکرے سے اسے اختلاف ہے. بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہوں، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سرکار کا ذکر پاک. دنیا میں طرح طرح کے جلسے ہوتے ہیں، جسے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کا جلسہ کرتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ حدیث میں ہے کہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے. الگ الگ نام سے پروگرام ہوتے ہیں، مدرسے کا جلسہ، اسکول کا جلسہ، ملک کا جلسہ، زبان و کلچر کا جلسہ، الگ الگ جلسے ہوتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا، اس میں ہر طرح کے لوگ شرکت کرتے ہیں. غزلیہ مشاعرہ ہوتا ہے، کوئی نہیں جاتا کہنے یہ کیوں کر رہے ہو. لیکن جب آپ نبی کے نعت کی محفل سجاتے ہیں، جب کوئی آپ کے سماج کا غفران رضا آپ کے سامنے نبی کی مدحت سرائی کرتا ہے، نقیب جلسہ جب کوئی نبی کی بات کرتا ہے تو لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ تو شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اس بات کا احساس تھا، اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ ایسے لوگ اس سماج میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نبی کے میلاد کی مخالفت کریں گے، نبی کے نام کا جلسہ ہوگا وہ چھڑیں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان اللہ، سبحان حشر اللہ. تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہم جب تک زندہ ہیں یا 100 سال 50 سال یا ہم جلسہ کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہا.
بلکہ اعلیٰ حضرت نے میسج دیا، پیغام دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش یعنی یہ دنیا جب تک قائم ہے نبی کا میلاد ہوتا رہے بے شک بے شک بے شک نبی کا جلسہ ہوتا رہے گا، نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بے شک تو جب اللہ ذکر بلند فرما رہا ہے تو جو مسلمان ہوگا وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی فواد رضا صاحب قبلہ، مفتی فواد رضا صاحب قبلہ، سرکار شہزادہ سرکار ظہیر ملت، شہزادہ سرکار ظہیر ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت کہ جن کا سلسلہ اور جن کا رشتہ اس بارگاہ سے ہے کہ جن کے نام سے آج تقریباً 200 سالوں سے سنیت جانی پہچانی جا رہی ہے، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ سرکار مفتی اعظم کہ آپ نواسے ہوتے ہیں، بے شک نوجوان فاضل ہیں، پہلی مرتبہ مجھے بھی آپ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاندان اعلیٰ حضرت کو سلامت رکھے، ان کے تمام سلسلے کے سچے چاہنے والوں ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ پیر طریقت نواسے حضور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی فواد رضا صاحب دام ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سچی سنیت، خالص سنیت جسے آج کے زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بے شک اس کی خدمت ان سے لے اور ان کی نگہداشت میں، ان کی رہبری میں اس سرزمین کی سنیت خوب خوب ترقی کرے، پھلے پھولے۔ اللہ تعالی آپ کے والد گرامی حضرت ظہیر ملت کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ بے شک مثل فارس کیا مطلب؟ جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تھے تو بہت سے خرق عادات، یعنی ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی انقلاب آیا ہے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ ایک آتش کدا تھا، پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، 1000 سال سے ایک پارسی نے آگ جلا کر کے رکھا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی 1000 سال میں وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے آئے دنیا میں تو جس صبح کو آپ کی پیدائش ہوئی وہ آتش کدا اچانک بجھ گیا، اپنے آپ جلانے والا جلا رہا ہے لیکن آگ جلنے کے بجائے بجھ گئی، اس لیے کہ حضور آئے تو توحید کا پیام لے کر کے آئے، یہ بتانے کے لیے آئے کہ مسلمان
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں بے کرتے. شک بے شک. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آگ پانی ہوا کسی جانور کسی انسان کسی پہاڑی کے سامنے مسلمان کا سر نہیں جھکتا ہے. مسلمان اگر عبادت کے لیے سر جھکاتا ہے تو صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں. بے شک. تو جب سرکار پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آتش کدے فارس بجھ گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یا رسول اللہ جب ہم آپ کا ذکر کریں گے تو جس طرح آپ کی ولادت باسعادت سے آپ کے میلاد سے ایران کا آتش کدہ بجھ گیا تھا اسی طرح وہابیت میں زلزلہ برپا ہوگا اور نجدی فتنہ کے اندر ایک ہیجان بپا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آج اعلیٰ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے. بے شک بے شک. ان کا مسلک دہرایا جا رہا ہے. ان کے نظریے کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. نبی کی بات کی جا رہی ہے. نبی کی سیرت و کردار پہ تقریریں ہو رہی ہیں. یہ وہی ہے کہ جسے اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جب ہوگا تو کچھ لوگوں کو چڑ ہوگی کچھ لوگ پریشان ہوں گے کچھ حیران ہوں گے کچھ جلیں گے کسی کا چہرہ اترے گا کسی کا دل جلے گا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یعنی ہم مسلمان ہیں ہم جب تک زندہ ہیں ہماری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے. ہم یا نبی سلام علیک پڑھتے رہیں گے. ہم پڑھتے رہیں گے شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا تو پھر دنیا کے سنی مسلمانوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارا ایمان بچایا. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جانے ایمان سے قریب کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہم عقیدہ صحیحہ پہ گامزن نہ رہ پاتے. تو دنیا کے مسلمانوں نے کہا آپ نے ہمیں نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا. آپ نے ماں باپ پہ درود بھیجنے کا طریقہ بتایا. آپ نے غوث و خواجہ کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کا طریقہ بتایا. یہ اعلیٰ حضرت اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو فراموش نہ کریں. تو اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. نبی کے طفیل میں نبی کی طفیل میں وہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی ساری امت پہ وہ رحمتیں نازل ہو. تو دنیا کا مسلمان خوشعقیدہ مسلمان کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. بعض لوگوں کو چڑ ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ کیوں سلام پڑھا جا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نادان جس اعلیٰ حضرت نے ہمیں ماں باپ پہ درود بھیجنے کا اور رحمتوں کی دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ساری امت پہ رحمتیں طلب کرنے کا طریقہ سکھایا. دنیا کا سنی مسلمان اتنا احسان فراموش نہیں ہے کہ اس اعلیٰ حضرت کو بھول جائے جس اعلیٰ حضرت نے
ہمیں غوث و خواجہ کی عظمت بتایا، اس اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، سیرت النبی، مرکزی سیرت النبی کمیٹی کی طرف سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان جو دیا گیا ہے کردار مصطفیٰ۔ کردار کا مطلب سیرت ہی ہوتا ہے، سیرت کا دوسرا لفظ کردار سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن دیکھیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت بہت سارے لوگوں کی ہے، بہت سارے لوگوں کے کردار پہ گفتگو ہو سکتی ہے، سیرت کے اوپر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ سیرت کے نام کے جلسے اپنے بھی کرتے ہیں، مخالف بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں۔ 1400 سال میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمان نبی کے میلاد کا جلسہ تھا، مخالفین میلاد کا جلسہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میلاد منانا بدعت ہے، انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میلاد منانا ناجائز ہے۔ اب وہ کیسے میلاد کے نام پہ جلسہ کرتے؟ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا، کہا کہ نہیں، ہم میلاد کے نام پہ نہیں، ہم محسن انسانیت کے نام پہ، ہم رحمت للعالمین کے نام پہ، ہم خیر البشر کے نام پہ، ہم سیرت النبی کے نام پہ جلسہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھو، ہمارا سیرت النبی کے نام پہ جلسہ کرنا ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم نبی کا میلاد پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ بغیر میلاد کے سیرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے نبی کا میلاد ہے، پہلے نبی کی آمد ہے، پہلے نبی کی بعثت ہے، پہلے نبی کا دنیا میں تشریف لانا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ ہمارے جلسے میں اور ان کے جلسے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جلسے بہت ہو رہے ہیں، کہیں جہیز کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے، کہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں تعلیم کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، کہیں کسی اور نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، کہیں شراب نوشی اور منشیات کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے۔ لیکن سنی علماء اور سنی مسلمان ایک جلسہ کرتے ہیں، ہر جلسے میں ہماری تقریر اور ہمارے جلسے کا ایک عنوان، اس عنوان کا نام محمد رسول اللہ ہے، محمد عربی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر خوبی کے جامع کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، آپ ایجوکیشن چاہتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، آپ سیرت چاہتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، آپ کردار چاہتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو جب ساری دولتیں، ساری نعمتیں، ساری راحتیں، ساری کامیابیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں، تو کیوں نہ ہم کہیں کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے۔ قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ علماء جانتے ہیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے عالم کو بلاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں، ان سے بہتر وہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے کسی بھی طرح کم نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بے فضل ہی تعالی یہ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے وہ کون طبقہ کہتا ہے؟ کچھ تو بالکل جو ان پڑھے وہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو اسکولوں کالجوں کا پڑھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ اسکول کالج میں کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسکول کالج میں پڑھنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام نام ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کے رسول کو ماننے کا۔ اللہ ہی اپنے نبی کا ذکر فرما رہا ہے، اور ذکر ہی نہیں فرما رہا ہے بلکہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سنی مولانا لوگ، بریلوی مولانا لوگ تقریر میں بہت چلاتے ہیں، بہت زور زور سے بولتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں بولتے
ہیں سلیقے سے کیوں نہیں بولتے, آہستہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مولانا لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, بلکہ مولانا قرآن پہ عمل کر رہا ہے. آپ نے چونکہ قرآن پہ پڑھا نہیں ہے, اور اگر پڑھا بھی ہے تو کسی ایسے ویسے تھانوی نانوتوی کا ترجمہ پڑھ لیا ہوگا. اگر آپ نے ایمان کا خزانہ, اگر کنز الایمان پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. بلند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلندی پہ ہیں, آپ سے اونچی جگہ پہ ہیں, آپ سے اونچی جگہ پہ ہیں, ہمیں آپ سب دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہمیں اونچا کیا ہے, آپ نے اونچا کیا تو ہم اتنے اونچے ہو گئے. اور جسے خدا اونچا کر رہا ہو, جس کے ذکر کو خدا بڑھا رہا ہو, جس کی شان کو خدا اونچا کر رہا ہو, جس کے مرتبے کو خدا بڑھا رہا ہو, اس کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے. یہ 40 دن کا چلہ کرنے والے, یہ تنظیم بنانے والے, یہ کمیٹی بنانے والے, یہ وہابیہ دیا بنا, یہ گلیوں میں گھومنے والے, یہ مصطفیٰ کی شان کو کیا جان سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو سعدی سے پوچھو, شیرازی سے پوچھو, رازی سے پوچھو, غزالی سے پوچھو, غوث اعظم سے پوچھو, خواجہ غریب نواز سے پوچھو, اور کہیں نہیں پہنچ سکتے تو بریلی کے امام سے پوچھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے. خسرما عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسرما عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو آیت کریمہ میں نے پڑھا, ہم سب کا معمول ہے کہ ہم لوگ جب تقریر کریں, مشاعرہ کریں, نعت کا مشاعرہ کریں, جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آقا پہ درود پڑھتے ہیں, سب سے پہلے اپنے آقا پہ درود پڑھتے ہیں, اور جب ختم کرتے ہیں تب سلام بھیجتے ہیں. ہم شروع درود سے کرتے ہیں اور ختم سلام پہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ درود ہی پڑھ لیتے, پہلے درود بعد میں سلام کیوں؟ تو اس لیے کہ قرآن میں پہلے درود کا ذکر ہے بعد میں سلام کا ذکر ہے. بے شک بے شک, قرآن میں پہلے درود کا ذکر ہے بعد میں سلام کا ذکر ہے. اور اللہ نے درود بھیجنے کو بھی کہا ہے اور سلام پڑھنے کو بھی کہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. تو ہم درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. ہم جلسہ شروع کرتے ہیں, تقریر کا آغاز کرتے ہیں, نعت کا آغاز کرتے ہیں تو نبی پہ درود بھیج کے کرتے ہیں, نبی پہ درود بھیجتے ہیں تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے, اس میں رحمت پیدا ہو جائے, وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرے, اللہ اسے قبول فرمائے. اور جب ختم کرتے ہیں تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تاکہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت حاصل ہو جائے. تو آئیے پورا مجمع مل کر کے محبت کے ساتھ اپنے آقا کی جانب لو لگا کر کے گنبد خضرا کی جانب اپنی توجہ کر کے آپ اس طرح سے پڑھیے کہ آپ یہاں سے پڑھیں مصطفیٰ قبر اطہر میں سماعت فرمائے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روضہ اطہر میں سماعت کریں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام. بد مذہب کہتے ہیں کہ یہاں یا رسول اللہ کہتے ہو, مصطفیٰ نے وہاں سنا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تمہارا نبی ہوگا جو گونگا بہرا ہوگا. ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ہم یہاں پکارتے ہیں, مصطفیٰ قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ تمہارا پیغمبر ہوگا جو معذور محض ہوگا, وہ تمہارا نبی ہوگا جو بے یار و مددگار ہوگا, وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا, وہ تمہارا نبی ہوگا جو امت کی فریاد نہیں سنتا ہوگا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کا غلام چاہے لکھنؤ سے پکارے, چاہے بہار سے پکارے, چاہے چندر پور سے پکارے, چاہے امریکہ سے پکارے, جہاں سے پکارتا ہے
मुस्तफ़ा समात फरमा लिया करते हैं। अल्लाह ने वो ताकत व तवानाई अता फरमाई है कि वो कब्र वालों के भी सुन लेते हैं, वो कब्र वालों के भी सुन लेते हैं, जमीन वालों के भी सुन लेते हैं। और दुनिया जहान में जहां कहीं से कोई अपने नबी को पुकारता है, मुस्तफ़ा समात फरमा लिया करते हैं। तो पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जी लगाकर मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सब लोग पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मिलाद शरीफ का जलसा हो रहा। लोग कहते हैं कि मिलाद शरीफ के लिए दलील है कि नहीं। बहुत दफा होता है कि हमारे बहुत से उलमा तकरीरें करते हैं, वाक़यात बता देते हैं, किस्से टाइप की चीज़ें बयान कर देते हैं। हमारा मुखालिफ आता है, वो कहता है कि इन्होंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, इन्होंने कुरान से हवाला नहीं दिया, इन्होंने हदीस से नहीं बताया कि हदीस में कहाँ मिलाद है। मैं आपको एक बहुत सादी सी बात बताना चाहता हूँ कि मिलाद कहते किसको हैं। मिलाद का मतलब होता है पैदाइश मनाना। हुजूर के पैदाइश के वक्त जो हालात पेश आए थे उसको बयान करने का नाम मिलाद है। लेकिन कभी आपने देखा कि किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मौलाना ने कोई ऐसा जलसा किया हो कि अपने अब्बा का मिलाद पढ़ा हो, अपनी अम्मी का मिलाद पढ़ा हो, या किसी पीर का मिलाद पढ़ा हो? नहीं, न किसी पीर का मिलाद मनाया जाता है, न किसी मौलाना का मिलाद मनाया जाता है, न किसी इमाम का मिलाद मनाया जाता है। हद तो यह है कि सहाबा का भी मिलाद नहीं मनाया जाता। हम मिलाद दुनिया में, और सिर्फ यही नहीं, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, तहजीबें बदल जाती हैं, जबानें बदल जाती हैं, अंदाज बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन उन्वान एक होता है, उन्वान एक होता है। मिलाद सिर्फ मुस्तफा ही का क्यों मनाया जा रहा है? आमिना के लाल का मिलाद क्यों मनाया जा रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता? जानते एक वजह तो ये है कि अगर इस तरह आप मिलाद मनाने लगे तो 24 घंटा मिलाद मनाएं, मिलाद का सिलसिला खत्म नहीं होगा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर हैं, आप सबका मिलाद ही मनाते रहिए। तो दुनिया ने सोचा, अहले इल्म ने सोचा, और अल्लाह की ये मर्जी है कि सबका मिलाद मनाने के बजाय उस जात का मिलाद मनाओ कि जिसके मिलाद की बदौलत हजरत आदम की आदमियत है, हजरत लूत की हिकमत है, हजरत नूह की हिकमत है, हजरत मूसा का जलाल है, हजरत ईसा का कमाल है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत है, हजरत इस्माइल का ज़िब्र-ओ-इसार है, हजरत दाऊद की मोहब्बत है। उस पैगंबर का मिलाद मनाओ। हम दुनिया में किसी का मिलाद नहीं मनाते। पैदाइश का मतलब होता है मिलाद। पैदा सब हुए हैं, लेकिन सब पैदा होने वाले का मिलाद नहीं मनाया जा रहा है, उसका मिलाद मनाया जा रहा है जिसका पैदाइश की बदौलत ये जमीन बनाई गई, आसमान बनाया गया, चांद को चमकाया गया, सूरज की किरणें जिसके मिलाद की बदौलत है, सारी कायनात को वजूद जिसके मिलाद की बदौलत हुआ, हम उसका मिलाद मना रहे हैं। उनके मिलाद से किसी को चिढ़ नहीं है। जो अहले ईमान है उन्हें चिढ़ नहीं है, बेईमानों को तो हमेशा चिढ़ रही है। आज लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों की तकरीरों में आखिर तासीर क्यों नहीं है कि तकरीर करे तो लोग मान लें, अगर दलाइल से गुफ्तगू करते तो मान लेते। मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इन मौलाना लोगों के पास दलील की कमी है, इन हजरात के पास दलील की कमी है। बताओ क्या सरवरे अंबिया के पास भी दलील की कमी थी? अबू जहल तो रसूल पाक से बराह रास्त मिल रहा था, रसूल पाक की जबान से तकरीर नहीं सुन रहा था, खुदा का कलाम सुन रहा था। अबू बकर को हिदायत मिली, उमर को हिदायत मिली, फारस के सलमान को हिदायत मिली, अबू दरदा को हिदायत मिली, अबू हुरैरा को हिदायत मिली, लेकिन अबू जहल वहीं मक्के में रहा, अबू लहब मक्के में रहा। अबू जहल को हिदायत न मिली। हिदायत उसे मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है। जब रसूल की जबान से कुरान सुनकर अबू जहल ने न माना, तो आज अगर कोई हमारे किसी इमाम और आलिम और कायदे मिल्लत की बात को नहीं मानता है तो समझ जाना कि दोनों तरह के लोग उस जमाने में भी थे, दोनों तरह के लोग इस जमाने में भी हैं। उस जमाने में भी थे जो मानते थे, मानने वालों का नाम बिलाल है, मानने वालों का नाम अबू हुरैरा है, मानने वालों का नाम अबू मूसा अशरी है, मानने वालों का नाम अमीर मुआविया है, मानने वालों का नाम अबू सुफयान है, मानने वालों का नाम अमर इब्नुल आस
عباس ہے، ماننے والوں کا نام مولا علی ہے، ماننے والوں کا نام ابو بکر و عمر عثمان ہے، اور نہ ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والوں کا نام ابو جہل ہے، نہ ماننے والوں کا نام عتبہ ہے، نہ ماننے والوں کا نام شیبہ ہے، نہ ماننے والوں کا نام ابو لہب ہے۔ دونوں کیٹیگری کے لوگ، دونوں طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی رہے، اس زمانے میں بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طریقے پہ ہیں جو نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ کثیر اختلافات ہو جائیں گے، لوگ گروہ در گروہ بڑھ جائیں گے، لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ ابھی حضور بقید حیات ہے، دنیا میں تشریف فرما ہے، اختلاف ہوا نہیں ہے، لیکن نبی اگلے زمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں کتنے اختلافات ہو جائیں گے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی وہابی بنا، کوئی دیوبندی بنا، کوئی تبلیغی بنا، کوئی مودودی بنا، کوئی فلاں بنا، کوئی فلاں بنا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بوہری بنا، کوئی مولائی بنا، کوئی کچھ بنا، اتنے فرقے گروہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ اختلافات کثیر ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ سرکار نے فرمایا فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی۔ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ جدھر من کرے ادھر چلے جانا۔ آج تو آدمی کہہ رہا ہے ہم اپنے فلاں حضرت کو کیسے چھوڑ دیں، فلاں حضرت کو کیسے چھوڑ دیں، ہم ان سے کیسے اختلاف کر لیں۔ نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اسلام کا جو قانون اور طریقہ رائج ہے اس کا نام سنت رسول اللہ ہے، اور سنت ہی کا دوسرا نام سیرت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کی سیرت بیان کیجئے، سرکار کا اخلاق بیان کیجئے، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی سیرت کا نام، سرکار کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ اگر تم نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو، نبی کا کردار جاننا چاہتے ہو، قرآن پڑھتے جاؤ، ہر خطر میں تمہیں نبی کا کردار نظر آئے گا، نبی کی صورت نظر آئے گی۔ کہنے والے نے کہا تھا کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہیں نبی کا کردار نظر آتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کردار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان حضور اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ میری سنت لازم پکڑو، فعلیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میری سنت لازم پکڑو۔ اور پھر اتنے ہی پہ بس نہیں کیا بلکہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سبحان اللہ۔ اور خلفاء راشدین جو ہدایت پر ہے ان کی سیرت لازم پکڑو۔ سبحان تو اللہ۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ خلفاء کی سیرت کو لازم پکڑو، ان کے طریقے پہ چلو۔ آج جو لوگ خلفاء راشدین کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے طریقے پہ ہیں، وہ اہل بیت کے طریقے پہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں چلے جائیے، جمعہ کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا ہر مسجد میں 2 اذان ہوتی ہے، ایک اذان تقریباً 12:30 بجے اور ایک اذان 1 بجے یا 1:30 بجے، یعنی خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صرف ایک اذان دلوایا ہے، حضرت ابو بکر نے ایک اذان دلوایا ہے، حضرت عمر نے ایک اذان دلوایا ہے۔ نبی کے ظاہری حیات میں جمعے کے دن ایک اذان، ابو بکر کے زمانے میں ایک اذان، عمر کے زمانے میں ایک اذان، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ نے ایک اذان کا اضافہ
دفع کر دیا. حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت علی بقید حیات تھے اور حضرت عثمان کے بعد بھی بقید حیات رہے. حضرت علی نے مخالفت نہیں کیا, امام حسن نے مخالفت نہیں کیا, امام حسین نے مخالفت نہیں کیا, امام زین العابدین نے مخالفت نہیں کیا, امام باقر نے مخالفت نہیں کیا, امام جعفر نے مخالفت نہیں کیا, امام موسیٰ کاظم رضا نے مخالفت نہیں کیا. نہ اہل بیت میں کسی نے اختلاف کیا اور نہ صحابہ میں کسی نے اختلاف کیا. گویا کہ پوری امت نے یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کے صحابہ جو کام کریں وہ ہمارے لیے امت کے لیے دلیل ہے. اس لیے کہ روایت میں آیا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں جن کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں, جہاں جمعے کی اذان ہوتی ہے دو ہی اذان ہوتی ہے, آدمی کہے یا نہ کہے عثمان کی سنت کو ادا کر رہا ہے, عثمان کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے. جس عثمان غنی کی مخالفت کر رہے ہو ان کی اذان اپنی مسجدوں میں دلوا رہے ہو. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی سنت کو اختیار کرنا یہ رسول پاک کا کردار ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سرکار کا میلاد قرآن میں ہے, سرکار کا میلاد حدیث مصطفیٰ میں ہے. خود مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی شرح نزہۃ القاری میں یہ حدیث پاک میں نے پڑھی. سرکار فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء, میرے لیے 5 نام ہیں, میرے 5 نام ہیں. سرکار فرما رہے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمیا وانا العاقب. سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں, میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں. میں حاشر ہوں یعنی میرے سامنے میرے روبرو لوگوں کا حشر کیا جائے گا, یعنی جنتی جنت میں ڈالے جائیں گے, جہنمی جہنم میں بھیجے جائیں گے. یا اللہ کا کیا ماجرا کیا ہے, تو خالق ہے, یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے خطا کیا ہے, انہوں نے تیری بارگاہ میں خطا کیا ہے, جنہوں نے ثواب کا کام کیا ہے انہوں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے. آخر رسول پاک کے سامنے حشر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے یہ لوگوں, یہ مصطفیٰ جن کا تم کلمہ پڑھتے تھے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, یہ شاہد ہیں, یہ مصدق ہیں, یہ مبشر ہیں, یہ نذیر ہیں. قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے یہ محبوب آپ کو شاہد بنایا ہے, مبشر بنایا ہے. اب مصطفیٰ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ہوں گے اور خدا تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیج رہا ہوگا, جہنمیوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوگا. مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں حاشر ہوں, اور آپ فرما رہے ہیں میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر مٹے گا. اور اخیر میں فرماتے ہیں وانا العاقب, اور میں عاقب ہوں یعنی انجام کار, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اور میرے آقا نے یہ ایک روایت میں نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ پہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے قیامت تک کے لیے. ہمارے آقا نبی ہیں, زمین و آسمان کے نبی ہیں, ساری کائنات کے نبی ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں, فرشتوں کے آقا و مولا ہیں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے نبی سے افضل ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ نے ان کا مرتبہ بہت بلند فرمایا ہے. اس پیغمبر کے کردار کا جلسہ ہو رہا ہے, اس پیغمبر کی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے. مسلمانوں آپ سننا چاہتے ہو نبی کی سیرت پہ بہت سی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی, لیکن روایتی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے, نبی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے. ہمارے سنی علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ظالمو, تم نے نبی کا کھانا دیکھا, تم نے نبی کا 3 روز فاقے سے
से रहना नहीं देखा, जालिमों तुमने नबी का रोजा रखना देखा, 100 में विसाल नहीं देखा, जालिमों तुमने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा, तुमने ये नहीं देखा कि जब वो नमाज पढ़ते हैं उनके कदमाने मुबारक में वर्म आ जाते हैं और अल्लाह इरशाद फरमाता है वरत्तिल कुरआन तरतीला, ओ जिद रही है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला। ये चादर ओढ़ने वाले पूरी पूरी रात न खड़े होइए, आधी रात खड़े होइए या आधी से कम या थोड़ी बढ़ा लीजिए या तिहाई खड़े हो जाइए। मुस्तफा जाने रहमत को मक्के में तुमने चलता हुआ देखा, तुमने समझा मुस्तफा का ये किरदार है, बाजारों में जाते हुए देखा, तुमने समझा कि मुस्तफा की ये सीरत है। अरे तुम्हें ये क्यों नजर नहीं आया कि मुस्तफा कटोरे में अपना दस्ते करम रखते हैं और उंगलियों की घाइयों से पानी के फव्वारे हुआ करते हैं और सैकड़ों सहाबा सरफराज हो जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हजारी वाह वाह। तुमने मुस्तफा को मदीने की गलियों में चलते हुए देखा है, आसमानों की सैर करते हुए नहीं देखा। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मुस्लिम की हदीस में है कि मस्जिद अक़सा से आप आसमानों पे गए, पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, 7वें आसमान पे गए, यहाँ तक के आप फौकल अर्श गए, आप चलते चले गए, यहाँ तक के जन्नत की बहारों को देखा, जन्नतियों को देखा, जहन्नमियों को देखा। मुस्तफा का किरदार एक वो है जिसे वो मौलवी बयान करते हैं, मुस्तफा का एक किरदार वो है जिसे बरेली के इमाम बयान करते हैं। वो कहते हैं सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बाबे खलील का गुने ज़ेबा कहो तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे, उम्मीदगाह कहो, जाने मुराद और काने तमन्ना कहो तुझे, तेरे तू वस्वाए पनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे। खत्मे सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जहाँ बहुत सारे खरके आदात पेश आए, वहीं ये हुआ कि लोगों के दिलों के अहवाल बदलने लगे, लोगों के हालात बदलने लगे। मुस्तफा का किरदार देख करके, मुस्तफा का चाल ढाल देख करके, मुस्तफा के तरीके जिंदगी को देख करके, मुस्तफा के आदात अतवार को देख करके लोगों ने समझा कि एक इंसान और जानवर में क्या फर्क है। आज अगर मुसलमान दस्तरखान पे खाना खा रहा है, ये किरदार किसका है? मुस्तफा का किरदार है। आज अगर मुसलमान दाएं हाथ से खाना खा रहा है, ये किसका किरदार है? मुस्तफा का किरदार है। आज अगर मुसलमान दाएं पैर को पहले जूते में डालता है, ये किसका किरदार है? मुस्तफा का किरदार है। आज अगर मुसलमान अपनी बहन बेटियों की इज्जत कर रहा है, ये किसका किरदार है? मुस्तफा का किरदार है। वही बेटियां जिनको जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया बेटियां दरगोर करने के लिए नहीं है, बल्कि बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं। वही बेटी जब बीवी की शक्ल में आती है तो मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे लिए राहत है। वही बेटी जबकि माँ बनती है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि ये बेटों, ये बेटियों, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। बताओ ये पैगाम किसने दिया है? आज औरतों के नाम पे सियासत करने वाले, औरतों के नाम पे इस्लाम को बदनाम करने वाले, बताओ आज भी दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं होगा। 1400 साल पहले मुस्तफा का किरदार ये है कि फातिमा ज़हरा जब सरकार के घर तशरीफ लाती थी तो मुस्तफा जाने रहमत उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे और उनकी पेशानी को बोसा दिया करते थे। आज बताएं, आज तो जमाना डेवलप कर चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई बाप अपनी बेटी को एहतराम की नजर से देख रहा है, आज अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपनी जायदाद में हिस्सा दे रहा है, आज अगर कोई बाप अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहा है, आज अगर कोई बाप अपनी बेटी को कद्र की निगाहों से देख रहा है, तो ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये सदका है सरवरे कायनात का, ये किरदारे मुस्तफा की बरकत है, सीरते मुस्तफा की बरकत है। एक मर्तबा बरेली शरीफ में हुजूर ताजुशरिया सैयदी सरकार अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जवानी का वक्त रहा होगा, आप एक दिन निकले घर से कुछ खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, और एक
سبزی والے کے یہاں گئے اور آپ نے پیسہ دیا اور اسے سبزی لیا تو آپ نے پیسہ دائیں ہاتھ سے دیا، اور جب پیسہ واپس کرنا تھا تو جس نے سبزی جو بیچ رہا تھا اس نے سبزی تو دے دیا، پیسہ بائیں ہاتھ سے واپس کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، تو اس نے کہا کہ ارے دائیں بائیں میں کیا رکھا ہے، پیسہ تو میں آپ کا واپس کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دائیں ہاتھ سے دو۔ تو اس نے کہا کہ ارے لیجئے، دائیں بائیں میں کچھ نہیں رکھا ہے، میں آپ کا پیسہ واپس کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دایاں ہاتھ یہ اس کا کام کچھ اور ہے اور بائیں ہاتھ کا کام کچھ اور ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مولانا ہے، مسلمان ہے، بڑے حضرت ہے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے جھجلا کر کے کہا کہ ارے کوئی میں مسلمان تھوڑے ہوں، یعنی یہ بات تو مسلمانوں کو آپ بتاتے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم اور آپ ہوتے تو جھجک جاتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ باتیں تو لمبی چوڑی کرتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان داڑھیاں مڈا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہم کو سفر کرنا رہتا ہے۔ کتنے مولویوں کو دیکھا کہ ٹوپیاں اتار کے سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا بتائیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ بتاؤ، جب تم مسلمان ہو کر کے ٹوپی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، داڑھی کو اپنے چہرے سے منور نہیں کر سکتے، اور تم اسلام کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہو؟ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ارے مسلمان نہیں ہو، انسان تو ہونا۔ انسان ہو کہ نہیں، انسان کو دو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ایک ہاتھ کا کام کچھ اور ہے، دوسرے ہاتھ کا کام کچھ اور ہے۔ اس ہاتھ سے کچھ اور کام کیا جاتا ہے، اس ہاتھ سے کچھ اور کام کیا جاتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، یہ کردار کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا کردار ہے، ورنہ لوگ جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، یہ بتاؤ کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا احترام کرو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا کہ جا کر کے ماں کی خدمت کرو۔ بتاؤ یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ سیرت کس نے بتائی ہے؟ یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اخلاق کس کا ہے؟ جب ہی تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کی خوبو نرالی ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کے اخلاق بے پایا ہیں۔ اللہ جن کے اخلاق کی تعریف فرما رہا ہے، جن کی مدحت سرائی فرما رہا ہے۔ آج دنیا میں جس کردار کی بات کی جا رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کو اگر با کردار بنانا چاہتے ہو، دنیا کو اگر محترم بنانا چاہتے ہو، دنیا کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو، امن و شانتی کا پیغام دینا چاہتے ہو، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ نبی کی سیرت کو اختیار کر لو، نبی کا طریقہ اختیار کر لو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، آج تعلیم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں کیا کیا ہے۔ ارے جس زمانے میں کوئی انجینئر نہیں ہوتا تھا، جس زمانے میں یونیورسٹی کا تصور نہیں تھا، جس زمانے میں کوئی دارالعلوم نہیں ہوتا تھا، جس زمانے میں کوئی یتیم خانہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پہ زور دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو چاہے آج علم کی بات ہو رہی ہو، چاہے اخلاق کی بات ہو رہی ہو، چاہے احترام نسواں کی بات ہو رہی ہو، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہو، چاہے بڑوں کے احترام کی بات ہو رہی ہو، یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، ختم المرسلین نے دیا ہے۔ جب تک دنیا مصطفیٰ کے کردار پر چلتی رہے گی، دنیا اسی طرح قائم رہے گی۔ ایک مرتبہ میں نے سیدی مرشدی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ ان سے مرید ہیں، ان کے گروپ کے ہیں، اس لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مولانا تو بہت ہیں، لیکن آپ نے شاید اگر غور سے دیکھا ہوتا تو لگتا ہے کہ دنیا میں اکیلے مولانا ہیں، دنیا میں اکیلے مولانا ہیں۔ میں
میں نے صرف انڈیا میں نہیں دیکھا، ان کو بغداد شریف میں بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جو دیوانگی بمبئی میں ہے، جو دیوانگی میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھی، جو دیوانگی میں نے ناگپور میں دیکھی، جو دیوانگی میں نے بریلی میں دیکھی، یہ تو الگ ہے۔ میں نے عراق میں دیکھا کہ جدھر سے گزر جا رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے من ھذا الشیخ، من ھذا الشیخ، من ھذا الشیخ، وہاں کے مشائخ نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو قرن اول کے مسلمانوں کی طرح لگ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ صحابہ کا زمانہ لوٹ آیا ہو، صحابہ کی یاد تازہ ہو جا رہی ہے۔ وہاں بول رہے تھے، عربی میں کلام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں مولانا بہت ہیں، دو جملہ کہہ دیجئے عربی بولنے کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، دو چار آیتیں تقریر میں نہیں یاد آتی ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کا عالم یہ تھا کہ بولنے پہ آتے تھے تو لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، عربی بولتے تھے، انگریزی بولتے تھے، پرشین بولتے تھے، عربی میں لکھواتے تھے، اردو میں لکھواتے تھے، ہندی میں لکھواتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، ارے جہاں گئے۔ اور حق بولنے کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے بغداد شریف میں دیکھا کہ ایک شخص نے دعوت دیا، حضرت نے پوچھا کہ دعوت کہاں ہوگی، تو کہا کہ ہوٹل میں، کہا کہ وہاں کھانا کس چیز پہ ہوگا، کہا کہ میز کرسی پہ۔ آپ فوراً برہم ہوئے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں میز کرسی پہ کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں میز کرسی پہ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ حق کی آواز صرف بریلی میں نہیں بلند ہو رہی ہے بلکہ یہ بغداد شریف میں بلند ہو رہی ہے۔ اور آپ جب گئے بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی مسجد میں، اتفاق ایسا کہ اس وقت جو امام تھے وہ شافعی المسلک تھے، ان کی داڑھی پوری نہیں تھی، حضور تاج الشریعہ ظہر کا وقت ہے، آپ نے ان کے پیچھے اقتدا نہیں کی، آپ ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ مسئلہ ہے کہ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ سچے معنوں میں وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ترجمان تھے۔ خاندان میں ہونا کمال نہیں ہے، مرید ہونا کمال نہیں ہے، پیر بن جانا کمال نہیں ہے۔ آج تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا ایک الگ گروپ ہو جائے، ہماری ایک الگ کمیونٹی قائم ہو جائے، ہمارا ایک الگ گروہ بن جائے، ہمارے لوگ ہاتھ پیر چومیں، ہماری تاریخ ہو۔ لیکن سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنے آپ اپنی بڑائی نہ بیان کرو، اپنے آپ کو نہ کہو کہ تم ستھرا ہو، اللہ جانتا ہے تم میں زیادہ تقوی والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں، حجت الاسلام کا مطالعہ کریں، مفتی اعظم کی سیرت کو پڑھیں، تاج الشریعہ کے کردار کو دیکھیں۔ اور آج کے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو قائد ملت کو، قاضی القضات کو، آپ دیکھو گے کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ کوئی گروپ بنا رہے ہوں، لوگوں کو اپنے لیے تیار کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں جو تاج الشریعہ نے کہا ہے، وہ وہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، وہ وہی کہتے ہیں جو مفتی اعظم نے کہا ہے۔ آج کے زمانے میں کون ایسا ہے؟ جب لوگوں کو مسلمانوں کی داڑھیوں سے چڑ ہو رہی ہے، ہماری نمازوں سے چڑ ہو رہی ہے، لیکن آج بھی سفر ہو، حضر ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حق بات بولتے ہیں۔ جس کو تاج الشریعہ نے غلط کہا، قائد ملت آج بھی اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ نام تو لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، کہتے ہیں کہ ہم مفتی اعظم کے بڑے وفادار ہیں۔ ارے بھائی کیسے وفادار ہو؟ مفتی اعظم کے وفادار ہو؟ مفتی اعظم نے جسے اپنا جانشین بنایا اس کے غدار تم کیسے ہو گئے؟ مفتی اعظم نے جسے اپنا جانشین بنایا اس کے مخالف کیسے ہو گئے؟ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ حجت اسلام کو بھی مانے گا، جو حجت اسلام کو مانتا ہے مفتی اعظم کو بھی مانے گا، جو مفتی اعظم کو مانتا ہے وہ قائد الشریعہ کو بھی مانے گا، جو قائد الشریعہ کو مانتا ہے وہ قائد ملت کو بھی مانے گا، اور جو قائد ملت کا ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں، ہم رسول پاک کو مانتے ہیں، عمر کو نہیں مانتے ہیں، ہم رسول پاک کو مانتے ہیں، عثمان ذو النورین کو نہیں مانتے ہیں، ہم رسول پاک کو مانتے ہیں، مولا علی کو نہیں مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، جس نے علی کو نہیں مانا اس نے نبی ہی کا انکار کیا، جس نے عثمان کو نہیں مانا اس نے نبی ہی کا انکار کیا، جس نے عمر کو نہیں مانا اس نے نبی ہی کا انکار کیا، جس نے ابو
बकर को नहीं माना उसने नबी ही का इनकार किया, बल्कि जिसने किसी सहाबी का इनकार किया दर हकीकत उसने सारे सहाबा का इनकार किया, सारे सहाबा का इनकार किया। कुरान कहता है वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा के साथ भलाई का वादा फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत का वादा फरमाया है। अल्लाह अमीर मुआविया से जन्नत का वादा फरमाए, अल्लाह सैयदा आयशा से जन्नत का वादा फरमाए, अल्लाह मौला अली से जन्नत का वादा फरमाए। और 1400 साल के बाद एक कलमा पढ़ने वाला, एक दाढ़ी वाला, कोई पीर साहब, कोई मौलवी साहब ये कहे कि हम अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। तुम्हारे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ता है? तुम कहो कि हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम चपरासी बनने के लायक नहीं हो जो किसी सहाबी रसूल का इनकार करता है। याद रखो हम उसे जूती की नोक पे रखते हैं, हम उसे मानते हैं जिसे अल्लाह कहता है मानने को, जिसे रसूल पाक ने मानने का हुक्म फरमाया है। आप बताओ कि अगर नाजिम साहब के पास कोई आए कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, ये कलमा पढ़ा दे, वो मुसलमान होगा कि नहीं? मौलाना फवाद रजा साहब के पास कोई आए कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, ये कलमा पढ़ा दे, वो मुसलमान होगा कि नहीं? किसी मौलाना के पास, किसी शायर के पास कोई आए, आपके पास कोई आए कहे कि मैं ईसाई था और अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आपने कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया, बताओ मुसलमान हुआ कि नहीं? मुसलमान हो गया। आप कलमा पढ़ाओ, मुसलमान हो गया। ये हजरत कलमा पढ़ाए, मुसलमान हो गया। ये लोग कलमा पढ़ाए, मुसलमान हो गया। आप सोचो किस कदर हैरत की बात है। आप कलमा पढ़ाओ तो 1400 साल के बाद वो कलमा असर कर जाए, ईसाई मुसलमान कहलाए, यहूदी मुसलमान कहलाए, बुद्धिस्ट मुसलमान कहलाए, और जो मक्के में रसूलुल्लाह के हाथ पर कलमा पढ़े मुसलमान हो, और रसूलुल्लाह कहे कि जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह लिया उसके लिए अमान है। जो अमीर मुआविया और अब अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाए, उनके बारे में अगर कोई कहे कि वो मुसलमान ही नहीं है माज़अल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि वो अमीर मुआविया का इनकार नहीं कर रहा है, रसूल पाक का इनकार कर रहा है। हमारे जैसा मौलवी कलमा पढ़ा रहा है, एक यहूदी मुसलमान हुआ जा रहा है, ईसाई मुसलमान हुआ जा रहा है, रसूल पाक कलमा पढ़ा रहे हैं। जालिम कह रहा है को मुसलमान नहीं हुए। अरे जालिमो, तुम कह रहे हो, ये बात मौला अली ने नहीं कही है, ये बात हजरत इमाम हसन ने नहीं कही है। जिसे इमाम हसन ने मुसलमान माना, जिसे हजरत इमाम हुसैन ने मुसलमान माना, जिसे सैयदा फातिमा ने मुसलमान माना, जिसे मोहम्मद बिन हनफिया ने मुसलमान माना, जिसे इमाम बाकर और जाफर ने मुसलमान माना, जिसे तमाम सहाबा ने मुसलमान माना, आज का अगर कोई मौलवी या पीर या खानकाही या मुजाविर अगर कहता है कि हम उनको मुसलमान में नहीं मानते, तुम कहते हो मुसलमान में नहीं मानते, तुम्हारे न मानने और न मानने से फर्क ही क्या पड़ता है? अरे न मानने वाले भी हमेशा रहे हैं और मानने वाले भी रहे हैं। यही मसलक है इमाम अहमद रजा का, और यही तरीका और दावत और तबलीग है कायदे मिल्लत के। रसूल पाक की सीरत की बातें करने वालों, आज मैं आपसे ये कह के जाना चाह रहा हूँ कि आपस में इत्तेहाद कायम करो, लेकिन इत्तेहाद कायम करने के लिए अब हम सारे लोग कहें कि ये जो कहे उसको मान लो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप कहें कि नहीं ये हजरत आए हैं, ये जो कहे वो मान लो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहे कि ये हजरत जो कहे वो मान लो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सहाबा में भी इख्तलाफ हो जाता था। एक मरतबा एक सहाबी को हजरत उमर ने देखा कि वो कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान दूसरे तरीके पे पढ़ रहे थे, यानी जेर जबर में फर्क था। हजरत उमर को जलाल आया, उन्होंने कहा कि मुझे तो इतना जलाल आया कि मैंने चाहा कि नमाज की हालत में इसकी गर्दन पकड़ूं और घिसेट करके ले जाऊं सरकार की बारगाह में, लेकिन नमाज का एहतराम किया। जब उस साहबी ने नमाज खत्म किया तो हजरत उमर ने उनकी गर्दन से चादर पकड़ी और घिसेटते हुए उनको लेके सरकार की बारगाह में आए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया था उसके खिलाफ इसको कुरान पढ़ता हुआ मैंने देखा है, आप फैसला फरमाएं। तो हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोड़ दो इन्हें। हजरत उमर ने छोड़ दिया। फिर उस सहाबी से कहा कि तुम कुरान पढ़ो। उन्होंने कुरान पढ़ा, जिस सूरत को पढ़ना था पढ़ा, तो हुजूर ने फरमाया कि सही पढ़ा। फिर उसके बाद हजरत उमर से कहा कि तुम पढ़ो। हजरत उमर ने पढ़ा, हुजूर ने फरमाया कि तुमने भी सही पढ़ा, तुमने भी सही पढ़ा। हदीस पाक में इन्न हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ, कि बेशक अल्लाह ने कुरान पाक को 7 तरीकों पर नाज़िल फरमाया है। अब मैं कहना चाहता हूँ हजरत उमर भी सहाबी है और वो जो कुरान पढ़ रहे थे वो भी सहाबी थे। जाहिर है उन लोगों ने बराह रास्त रसूल पाक से कुरान पढ़ना सीखा।
لیکن اختلاف ہو گیا تو اختلاف کو دور کرنے کا کیا طریقہ بنا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں آؤ، رسول پاک جو فرمائے اسے مان لو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر 4 اماموں میں لڑائی ہو جائے، ہر امام کہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو ہمارے شہر کا مفتی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہمارے پیر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، کچھوچھا کے بزرگوں نے، حضور محدث اعظم نے، حضور اشرفی میاں نے، صدر اللہ فاضل نے، صدر الشریعہ نے، برہان ملت نے، سیدی آل رسول احمدی نے، حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں نے، علامہ عبد القادر بدایونی نے، علامہ عبد المقتدر بدایونی نے، محدث سورتی نے، بڑے بڑے علماء اور اکابر نے یہ کہا 1946 میں سنی کانفرنس میں کہا کہ سنی کی تعریف یہ ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی پر ہو، ما انا علیہ و اصحابی پر ہو۔ اور اس میں لکھا گیا کہ شیخ عبدالحق محقق دہلوی، علامہ عبدالعلی بحر العلوم فرنگی محلی اور حضرت علامہ عبد القادر بدایونی، اور اخیر میں لکھا کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو مسلک میں ہوگا وہی سنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو اسے صحیح مان لو، کہہ دے کہ غلط ہے تو اسے غلط مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ اگر ہمارے اور ان حضرت میں جھگڑا ہوا، ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو ہم نے کہا بریلی شریف زندہ باد، بریلی شریف زندہ باد۔ اگر ہمارے خلاف آ گیا فتویٰ، ہمارے خلاف آ گیا، کہا گیا کہ نہیں مونس تم نے غلطی کی ہے، رجوع کر لو، تب ہم نے کہا ہم رجوع کیوں کریں گے، ہم کیوں رجوع کریں گے، اب ہم جھگڑا کریں گے، الگ گروپ بنائیں گے، الگ اپنے مفتی بنائیں گے، الگ اپنے امام بنائیں گے، الگ اپنے مولانا بنائیں گے۔ سنو یہ اختلاف ختم کرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، صدر اللہ فاضل جیسے لوگ، ملک العلماء جیسے لوگ، اور حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری جیسے لوگ، محدث اعظم جیسے لوگ، اس زمانے میں جب سرکار مفتی اعظم نے مائک کے سلسلے میں فتویٰ دیا، حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا وہ فتویٰ، تو آپ لکھتے ہیں ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، آپ لکھتے ہیں یہ ایسے عالم مطاع کا فتویٰ ہے کہ اس کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا مولانا ملے گا، آج کے زمانے میں کوئی ایسا مولوی ملے گا، آج کے زمانے میں کوئی ایسا امام ملے گا؟ سنو، اگر کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے رجوع کر لیجئے، تو رجوع کرنا غلط نہیں ہے، رجوع مولانا فواد رضا صاحب کی طرف نہیں کرنا ہے، رجوع تو اللہ کی طرف کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، یہ اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، رجوع ہمیں اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ارے تم نہ رجوع کرو، اللہ ویسے رجوع کرا لے گا، موت آئے گی قبر میں جائیں گے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی جنت میں دیتا ہے، اللہ ہی جنت دیتا ہے، اللہ ہی جہنم میں ڈالتا ہے۔ تو جو جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے، جنتی بننا چاہتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ بریلی کا نام، کچھوچھا کا نام، مارہرا کا نام، اجمیر کا نام، بغداد کا نام، علی کا نام، حسن و حسین کا نام گروپ بنانے کے لیے نہ کرو، بلکہ اس کے لیے کرو کہ جو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کامیاب ہے۔ یہی طریقہ اعلیٰ حضرت کا رہا، یہی طریقہ آج قائد ملت کا ہے۔ قائد ملت کو ہم لوگوں نے آج سے نہیں تقریباً 35 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی قائد ملت ہے کہ جن کی تربیت حضور صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان کی بارگاہ میں ہوئی، یہ وہی قائد ملت ہے جن کی تربیت خود حضور تاج الشریعہ نے فرمائی اپنی موجودگی میں، جنہیں عیدگاہ کا امام بنایا، بریلی کا قاضی بنایا، مرکزی دارالفتہ کا ناظم بنایا، جامعۃ الرضا کا ناظم بنایا، جسے تاج الشریعہ مرکزی دارالفتہ کا ناظم بنا رہے ہیں، صدر بنا رہے ہیں، جسے تاج الشریعہ اپنی موجودگی میں عیدگاہ کا امام بنا رہے ہیں، بریلی کا قاضی بنا رہے ہیں۔ بتاؤ جو کہتا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کو مانتے ہیں، قائد ملت کو نہیں مانتے ہیں، گویا کہ وہ در حقیقت تاج
ताज शरिया ही का इनकार कर रहा है, ताज शरिया की मुखालफत कर रहा है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को मानते हैं, इस तरह मानते हैं कि उनके जानशीनों को भी मानते हैं। याद रखो मुसलमानों, किरदार मुस्तफ़ा के उन्वान से ये होने वाला जलसा हमारा किरदार बदलता है, हमारा किरदार गड़बड़ होता है, बदनाम हमारा मजहब होता है, बदनाम हमारा मसलक होता है, बदनाम हमारा दीन होता है, बदनाम इस्लाम होता है। लोग हमारे पैगंबर के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। याद रखो, हमारे पैगंबर के ऊपर उंगलियां इसलिए उठाई जा रही हैं कि हमारा किरदार बिगड़ चुका है, हमारे अहवाल बदल चुके हैं। ये मुसलमान, तुम कौम की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझो, उनकी तरफ गलत नजर न दौड़ाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो, इल्म हासिल करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों के ऊपर शफकत करो। इस दुनिया के लिए तुम अमनो अमान का सबब बन जाओ। हुजूर ताज शरिया से एक मर्तबा मैंने अर्ज किया था कि हुजूर, लोग कह रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। सरकार ताज शरिया ने फरमाया कि इस्लाम अमनो अमान का पैगंबर है। जब तक इस दुनिया में मुसलमान है, अमनो अमान कायम है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, जमीन से अमन खत्म हो जाएगा। इसलिए कि इस्लाम का मतलब सलामती है, ईमान का मतलब अमनो अमान है, तहफ़्फ़ुज़ है। मुसलमान इस दुनिया में खुराफात के लिए नहीं पैदा किया गया है। इंसान मुसलमान इस दुनिया में अखलाक को बिगाड़ने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि अखलाक मुस्तफ़ा की तालीम के लिए पैदा किया गया है। जो लोग आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं, उन्होंने अपने घर के हालात नहीं पढ़े हैं, उन्होंने अपने मजहब की तारीख नहीं पढ़ी है। तुम कहते हो कि मुस्तफ़ा ने कई निकाह किया। अरे तुम अगर हालात को समझो और उस जमाने के सिचुएशन को समझो, आप हिंदुस्तान में रह करके अंग्रेजों की तहजीब का कैसे पता कर सकते हैं? अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या खाया जा रहा है, अरब में क्या खाया जा रहा है, आप यहाँ क्या खा रहे हैं? दोनों जगह की आबो हवा अलग अलग है, दोनों जगह का कल्चर अलग है, दोनों जगह का रस्म रिवाज अलग है। हिंदुस्तान में लोग शादी करते हैं गलती की बुनियाद पे, लड़के वाले जहेज मांगते हैं, लेकिन जानते हैं यहाँ का माहौल ये है कि लड़के वाले जहेज मांगते हैं, अरब में यह है कि लड़की का बाप जहेज मांगता है। दोनों जगह की रस्म में फर्क है। हमारे यहाँ एक लड़की 25 साल की उम्र में भी 15-16 साल की दिखाई देती है। अरब और अंग्रेजों की लड़कियां 12 साल की उम्र में 18 साल 20 साल की दिखाई देती है। हमारे यहाँ का एक आदमी 60 साल की उम्र में 80 साल का दिखाई देने लगता है। एक अंग्रेज 80 साल की उम्र में 50 साल का दिखाई देता है। एक अरबी 70 साल की उम्र में 35-40 साल का दिखाई देता है। दोनों जगह की तहजीब में फर्क है, रस्म रिवाज में फर्क है, आबो हवा में फर्क है। 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर 11 निकाह किया था, उस निकाह का मतलब क्या था? नबी ने एक निकाह एक कुंवारी लड़की से किया है और 10 निकाह उन औरतों से किया कि जिसकी 2 शादी हो चुकी है, किसी का शौहर इंतकाल कर चुका है, कोई बेवा है, कोई मुतल्लका है, कोई खूबसूरत नहीं है, किसी को समाज ने छोड़ दिया है, किसी को लोगों ने मनहूस समझ लिया है। ऐसे माहौल में एक आदमी की कितनी आप मदद कर सकते हैं? आप देखते हैं अपने घरों में, अगर आपकी बहन गरीब है, क्या रोज आप उसके यहाँ खाना पहुंचाते हैं? क्या नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन बीवी का खाना पहुंचता है कि नहीं? बीवी जबरदस्ती खाना ले लेती है। अगर आपकी एक बीवी है तो उसका खाना आपके ऊपर लाजिम है। अगर 2 बीवियां हैं, खाना लाजिम है। लेकिन एक बहन है, आप करोड़पति हैं, बहन शर्माती है कि भाई से कैसे मांगे। भाई भी हमेशा नहीं मदद कर पाता है। रसूल पाक ने उस जमाने में अगर 11 ने किया है तो आप याद रखो, औरत जमात के ऊपर नबी पाक का वो एहसान था। उस जमाने के हालात ऐसे थे कि जिनको सारी दुनिया ने तर्क कर दिया था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खदीजतुल कुबरा जैसी औरत से, जिनके कई बच्चे पहले हो चुके थे और 2-2 शौहरों से जिनका निकाह हो चुका था, उसके बाद रसूल पाक उनसे शादी कर रहे हैं। आज दुनिया में कोई ऐसा मर्द है क्या जो नौजवान हो, खूबरू हो, बाइज्जत हो, बाकरामत हो, जिसको जमाना सादिकुल अमीन कहता हो, सादिकुल कौल कहता हो, और ऐसी औरत से निकाह करे कि खुद उसकी उम्र 25 साल है और औरत की उम्र 40 साल है? मुस्तफा निकाह फरमा रहे हैं। वहीं पे जहां एक 40 साल बेवा औरत से मुस्तफा निकाह कर रहे हैं, वहीं एक 6 साल की बच्ची से निकाह फरमा रहे हैं और 9 साल में रुखसती हो रही है। आपको मैंने पहले बताया कि अरब में आज भी 9-10 साल की बच्ची
15 साल के दिखाई पड़ती है, उस जमाने में सोचिए क्या हालात रहे होंगे। यहाँ भी आज से पहले 100 साल पहले के लोगों के हालात हैं कि एक आदमी 1-1 किलो दूध पी जाता था, आज 250 ग्राम दूध आप नहीं हजम कर पाते हैं। आज से 100 साल पहले के लोगों का जो स्टेपना होता था, आज के लोगों में वो चीज नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में एक बच्ची से निकाह फरमाया है, 9 साल की उम्र में रुखसती हो रही है। लेकिन जानते हैं क्यों? मुस्तफा ने ऐसा क्यों किया? आप जब हदीसों को पढ़ेंगे, सीरत की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मर्तबा एक खेल दिखाने वाला चला आता है और मुस्तफा के घर के बाहर वो खेल दिखा रहा है। हजरत आयशा का बचपना है, वो चाह रही है कि मैं देख लेती, चूंकि बचपना है अभी वो नहीं समझ रही है कि वो क्या है, वो चाह रही है कि देखें। सरकार दरवाजे पे खड़े हो गए और सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके पीछे, सैयदा आयशा दरवाजे के आपके पीछे खड़ी हो गई, ओट में खड़ी हो गई और देखती रही। जब आपका मन भर गया तो सरकार ने पूछा, आयशा तुमने देख लिया, दिल भर गया? हजरत आयशा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने देख लिया। वो घर के अंदर चली गए। मुस्तफा ने वहां से आप हट गए। आपको खेल देखना मकसूद नहीं था, बल्कि आयशा का दिल बहलाना मकसूद था। एक मर्तबा ऐसा होता है, हजरत आयशा घर में खेल रही है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ये आयशा चलो हम दौड़ लगाते हैं। हम और तुम दौड़ते हैं, मुस्तफा दौड़ रहे हैं, आयशा भी दौड़ रही हैं। कभी हजरत आयशा आगे जा रही हैं, कभी मुस्तफा आगे जा रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि नबी आगे बढ़े। अगर हमेशा आगे बढ़ जाते तो आयशा को एहसास होता कि मैं तो हर बार हार ही रहे हो। नबी कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे हो जा रहे हैं, फरमा रहे हैं ये आयशा मैं जीत गया, कभी फरमाते हैं आयशा तुम जीत गई। मतलब ये है कि औरत की उम्र अगर कम हो तो मुस्तफा बाप के किरदार में नजर आ रहे हैं, औरत की उम्र अगर ज्यादा हो तो मुस्तफा एक निगाहबान की सूरत में नजर आ रहे हैं, औरत अगर खूबसूरत नहीं हो तो मुस्तफा अपने घर का सुहागन बना करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हो कि सूरत अच्छी नहीं है, किरदार अच्छा होना चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए। आप सौदा की तारीख को पढ़ो, आप उम्मे हबीबा की तारीख को पढ़ो, आप जुवैरिया की तारीख को पढ़ो, आप सफिया की तारीख को पढ़ो। ये वो सहाबियात हैं कि जिनको रसूल पाक ने अपनी ज़ौजियत में लेकर के उस जमाने के हालात पर ऐसा कंट्रोल किया कि दुनिया वालों को बता दिया कि एक मुबल्लिग को कैसा होना चाहिए, एक दाई को कैसा होना चाहिए, पैगंबर का किरदार कैसा होना चाहिए, एक रिफॉर्मर की सीरत कैसी होनी चाहिए, अल्लाह के नबी का किरदार कैसा होना चाहिए। अगर ये बातें ऐब होती तो उसी जमाने में अबू जहल ने एतराज किया होता, अबू लहब ने एतराज किया होता। 1400 साल के बाद इस्लाम के दुश्मन जिन बातों के बुनियाद पर मुस्तफा के किरदार पर अंगुष्ठनुमाई कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है वो अदावत की बुनियाद पे ऐसा कर रहे हैं, नफरत की बुनियाद पे ऐसा कर रहे हैं। अगर तासुब का चश्मा अपनी आंखों से उतार करके और दिल को साफ करके देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि मुस्तफा से ज्यादा बेहतर किरदार किसी का हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा के किरदार और उनकी सीरत से बेहतर किसी का किरदार हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा का किरदार ऐसा है कि कट्टर काफिरों ने भी कहा था, ये मुस्तफा आप अमीन भी हो, आप सादिक भी हो, आप सच्चे भी हो, किरदार के धनी भी हो, आप में कोई कमी नहीं है। हमें इख्तलाफ है तो इस बात से इख्तलाफ है कि हम आपको नबी नहीं मानते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को मुस्तफा की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सुन्नी सहीहुल अकीदा बन करके जीने की तौफीक अता फरमाए, मसलकी आला हजरत के कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक साहिब रौलाक जनाबी आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या कहा था आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया था, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तो इससे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की तकरीरें 1400 साल से हो रही है, उलमा किताबें लिख रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं, शायर शायरी कर रहे हैं, नात खा नाते पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हमने मुस्तफ़ा की सीरत का हक अदा कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो ये
کہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے میلاد کو کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی سیرت کا حق ادا کر دیا، نہیں، ہم تو اپنی غلامی کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ارے ہم پیش کر رہے ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری کیا مجال ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ سبحان قَطُّ اللہ، عَيْنِي سبحان اللہ، وَأَجْمَلُ سبحان مِنْكَ اللہ۔ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ ہماری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھتی کیسے جب کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا کیے گئے، جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ پیدا کیے گئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور حضرت عارف باللہ آسی غازی پوری کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا واہ کھینچے، واہ واہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پہ، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں یہ گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔